بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، اپنے پروگرام روشنی کے سفر کے ساتھ آپ کا میزبان رفیق شیخ فریدی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، ایسے ہی تمام امتوں میں سرکار علیہ السلام کی امت کو فضیلت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان کو دوسرے مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور شعبان المعظم وہ متبرک مہینہ کہ جس کی 15ویں شب، جسے لیلۃ النصف من شعبان، جسے عرف عام میں شب بارات، شب رحمت، شب نصرت، شب نجات کہا جاتا ہے۔ رب کائنات کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ایک بار پھر مجھے اور آپ سب کو یہ مقدس رات عطا فرمائی ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم اسی شب برات کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر تشریف فرما ہے ممتاز علمی شخصیت حضرت قبلہ مفتی ابو الحماد احمد میاں برکاتی صاحب۔ حضرت صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم شب برات کے پرمسرت موقع پر اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک جسے آقا علیہ السلام نے اپنا ماہ مبارک قرار دیا، اسے ماہ شعبان اور شہر حبیب الرحمن کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں گفتگو سے قبل مبارکباد پیش کروں گا دھوم ٹی وی چینل کو کہ انہوں نے ایسی مقدس شب میں اتنے عمدہ پروگرام کا اہتمام کیا اور اس مقدس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ وقت مقرر کیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس کو شہر حبیب الرحمن کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا مہینہ۔ دوسرا، آپ نے پوچھا کہ شعبان کیوں کہتے ہیں، تو چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بیان فرمایا کہ اس کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بھلائی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس مہینے میں خیر کثیر رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے اعمال کے فیصلے فرماتا ہے اور اس میں خیر ہی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ لفظ شعبن کے کئی معنی آتے ہیں۔ شعبن کے ایک معنی بھرنے کی بھی ہوتے ہیں، شعبن کے ایک معنی وادی اور گھاٹی کے ہوتے ہیں، جہاں آ کر بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کو بھی شعب کہتے ہیں، جیسے شعب ابو طالب مشہور ہے تاریخ میں، تو اسی سے لفظ شعبان بنا ہے۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ثعبان دیا، یعنی اژدہا، بڑا اژدہا دیا، اور اس امت کو شعبان دیا، اس میں خیر کثیر رکھا ہے۔ یہ اس کی وجوہات ہیں اس نام کی، اور سرکار السلام کے نام سے اس کے منسوب ہونے کی۔ صحیح۔ حضرت صاحب، آج کی یہ مقدس ماہ مبارک 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس شب برات کی کیا کیا خصوصیات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس سے پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا فیہا منذرین۔ ہم نے اس قرآن کے حصے کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، اور اس برکت والی رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم موجود ہے،
اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان کی شب ہے۔ تو جب ایک صحابی اپنا موقف اور اپنا خیال بیان فرما رہے ہیں تو کسی صحابی کا کوئی موقف یا قول یا خیال یقیناً ماخوذ ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک سے۔ یقینی طور پر انہوں نے بھی سرکار علیہ السلام سے یہی سنا ہوگا کہ یہاں جو لیلہ مبارکہ فرمایا گیا اس سے مراد شب برات ہے، یعنی 15ویں شعبان کی شب ہے۔ حضرت صاحب، یہاں لوگ ہمارے یہاں اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ باقاعدہ یہ مستند حوالوں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے جو روایات ملتی ہیں وہ مستند ہیں، تو کیا اس کے ضعیف ہونے میں یا مستند ہونے میں کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو تمام لوگ اپنا استاد مانتے ہیں اور ان کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ما ثبت بالسنہ کے نام سے، اس میں تمام آیات و احادیث کو نقل فرمایا۔ انہوں نے جو احادیث پیش کی ہیں ان میں 5 راویوں کے نام ملتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت قاسم ابن محمد ابن صدیق اکبر کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، حضرت اکرمہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ تو یہ 5 حضرات پوری امت کے مسلم لوگ ہیں اور کسی کو بھی ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں رہا۔ اب اگر کوئی شخص حضرت مولا علی جو باب العلم کہلاتے ہیں، قرار دیے گئے ہیں، ان کے قول کے بارے میں ایسی بات ہے کہ وہ قول ضعیف ہے، یا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ وہ قول ضعیف ہے جو پوری تمام صحابہ کی فقیہات تھیں، ان کی مفتیات تھیں، تو ان کے قول کو اگر نہیں تو پھر کس کے قول کو لیا جائے گا؟ اس لیے اگر اس بارے میں ان تمام اصحاب کے اقوال موجود ہیں، یقیناً وہ مضبوط ہیں، قوی ہیں، ان کو خواہ ضعیف قرار دے کر اور اپنی رائے کو اس پہ ٹھونس دینا یہ سراسر ظلم اور بالکل زیادتی ہے، اور ایسا ہونے میں کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی جب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں اور میں ان کو بخش دوں، جیسا کہ خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شب میں غروب آفتاب کے وقت سے دنیا کے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، جلوہ فرماتے سے اس کی شان ہے، اور پھر وہ غروب آفتاب سے صبح صادق تک بندوں کو پکارتا ہے۔ اس میں کئی الفاظ آئے ہیں، پہلا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش کا مانگنے والا ہے اس کو بخش دوں، الا من مبتل فاعافی ہے، کیا کوئی مصیبت مبتلا ہے اس کو میں عافیت دے دوں، الا من مسترزق فارزقہ، کوئی روزی مانگنے والا ہے اس کو دے دوں۔ احادیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح بندوں کی تمام حاجات کے الگ الگ نام لے کر بندوں کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہو، آؤ مجھ سے مانگو۔ تو جو مانگنے والے ہیں وہ اسی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلا دیتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور انہیں مل جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو بلا وجہ ضعیف حدیث قرار دے دینا نہایت ہی ظلم اور ناانصافی کی مترادف ہے۔ ہماری گفتگو جاری ہے، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔